بابری مسجد کے سلسلے میں حقائق پر مبنی ایک ڈاکومنٹیشن کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عبدالرحیم قریشی صاحب سے کروایا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو کتاب ایودھیا کا تنازع، اس میں حقائق پر مبنی ڈاکومنٹیشن کے ذریعے اس بات کو پروف کیا گیا ہے کہ کبھی بھی اس جگہ پر جہاں پر بابری مسجد 500 سال سے رہی اور جس میں ہم نے 500 سال تک نمازیں پڑھی، اس جگہ پر کسی مندر کو توڑ کر کبھی مسجد نہیں بنائی گئی۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کو عبدالرحیم قریشی صاحب کا ثواب دے، کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی کتاب جو حقائق کو اور ڈاکومنٹیشن کے ذریعے مخالفین کے جو ان کے دلائل ہیں اس کا بہترین جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ضروری ہے ہم تمام کے لیے کہ ہم جہاں پر ہزاروں لاکھوں روپیہ فضول خرچی میں استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور اس کتاب کو خریدیں اور اس کتاب میں جو چیپٹرز ہیں اس کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، تبھی جا کر ہم کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں ہم یہ جو تنازع ہے اس کو سمجھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ RSS کے ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے، RSS کے ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کر دیکھیے کہ 1960 تک RSS نے رام مندر کے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا۔ 1960 میں جو ان کا پرتینیدھی سبھا ہوئی تھی، اس میں بھی جہاں پر کئی ریزولوشن انہوں نے پاس کیے، جس میں کاشی اور متھرا کی مسجد کے بارے میں انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا، اس وقت تک بھی، بلکہ 1990 تک بھی RSS کے پاس رام مندر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے جو ہندی اور انگریزی میں ہے، 1960 کا پرتینیدھی سبھا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس میں یہ مسئلے کو صرف اٹھایا گیا، ان کے اس میں سیاسی اغراض و مقاصد تھے، اسلام سے دشمنی تھی، اور کیونکہ دلائل ان کے پاس نہیں ہے، اس کا ذکر جناب ظفریاب جیلانی صاحب نے کیا ہے، اور الحمدللہ مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے قانونی کارروائی پوری طریقے سے چل رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں CBI کے کیس کے تعلق سے بھی سپریم کورٹ میں مسلم پرسنل بورڈ رجوع ہوئی ہے۔ میں یہاں پر ظفریاب جیلانی صاحب کو، عبدالرحیم قریشی صاحب کو اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بابری مسجد کے قانونی کیس کی لڑائی کے سلسلے میں ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش کی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں بھی اس سپریم کورٹ میں کیس کے سلسلے میں آپ ہرگز کسی بھی طریقے سے فیس کے بارے میں مت سوچیے۔ مجلس اتحاد المسلمین اور سرزمین دکن کا مسلمان غیور مسلمان ہے، ہم ہر حال میں آپ کا پورا تعاون پیش کریں گے۔ موجودہ حکومت سے ہم کو انصاف کی امید ہم نہیں کر سکتے بابری مسجد کے سلسلے میں، اس لیے کہ جب حکومت نے لال کرشن اڈوانی کو پدم وبھوشن کے ایوارڈ سے نوازا، وہ شخص جس نے رتھ یاترا کے ذریعے سارے ہندوستان میں تباہی و بربادی مچائی، قتل و غارت گری ہوئی، آج نریندر مودی کی حکومت پدم وبھوشن کے ایوارڈ سے لال کرشن اڈوانی کو نوازتی ہے، جن پر آج بھی کرمنل کیسز ہیں۔ میرے خیال سے ہندوستان کی تاریخ میں پہلا پدم وبھوشن ایوارڈ ہوگا کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے خلاف کرمنل کیسز ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر بھارت رتنا سے سابق وزیر اعظم کو بھارت رتنا دینا، کیا ہم بھول گئے 5 دسمبر کی وہ تقریر جو اٹل بہاری واجپئی نے کہی تھی کہ اس دھرتی کو سمتال ہونا پڑے گا،
وہی اٹل بہاری واجپئی کے الفاظ کا ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر دستیاب ہے، جس میں اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ کیا ہم کل پتھروں کے اوپر بیٹھیں گے، پتھروں کو صاف کر کے زمین پر بیٹھیں گے۔ آج ایسے شخص کو بھارت رتنا سے اب ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ہم کو ان سے ہم انصاف کی امید نہیں کر سکتے جہاں تک بابری مسجد کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ میں جو مسئلہ چل رہا ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ تمام لوگ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کا تعاون کریں، دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیگر ہمارے اپنا وطن کو بتائیں کہ یہ بابری مسجد کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کا راز تعلق ہندوستان کے سیکولرزم سے ہے، اس کا راز تعلق انصاف سے ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جن تنظیموں نے، جن لوگوں نے، جن کی ہدایت پر اس مسجد کو شہید کیا گیا، ان کو سزا ملنی چاہیے، وہ جیل جائیں، اور جس جگہ پر ہم نے 500 سال تک وہاں پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دی، وہ جگہ دوبارہ ہم کو ملے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ اس جگہ پر اپنی مسجد کو تعمیر کرنے کا حق ملے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو پوری امید ہے